بٹ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چیزیں بدل رہی ہیں, چیزیں برسٹ ہوں گی, دین ہاؤ پیپل آر گونا جنریٹ ویلتھ تھرو ورکنگ لائک تھرو فری لانسنگ, بیکاز امیزون بھی آپ نے کہہ دیا برسٹ ہو جائے گا. کس طرح پھر لوگ what do you see in the future کے لوگ جس سے پیسہ بنا رہے ہوں گے, جس سے ویلتھ جنریٹ کر رہے ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وی لک فار اے سنگل اسٹیپ سولوشن فار سم تھنگ نا. امیزون ہی سارے مسئلے سالو کرے, آئی ٹی انڈسٹری ہی سارے مسئلے سالو کرے. And yes, this is what I'm saying کہ what are some of the options that you see in the future by your research, because you are very well read, you have research on great things, you have some amazing perspectives, right, on things, because you build a perspective after doing the due diligence and enough research on things. So what are that you are seeing some of the future things that yes yaar, I think there's going to be a huge mobility towards the rural agriculture economy. I think there are going to be a lot of young people who are going to make an incredible amount of money in agriculture. Like that's something that people aren't even seeing. If I was in your position and I had the money that you have, I would be going up left, right and center, going crazy buying up agriculture land. But when half of the country and half of our agriculture land is bees like جو سیلاب میں ہوا, یار آج کا پرابلم ہے نا, میں آپ کو ایک میکرو کا do you think the Pakistani government is gonna take like a very swift action to make sure next time such thing doesn't happen, because it happened back in 2008, right? Yeah, why does the government have to solve all of your problems? Because میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, I'm part of a group. I'll tell you, I'm part of a group. ٹھیک ہے, جو کہ اس وقت پورے دنیا کے پاکستانیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ سم انکریڈیبل ورک ان سسٹینیبل ہاؤسنگ فار دا فلڈ افیکٹڈ ایریاز. دے آر ڈوئنگ سم انکریڈیبل ورک آن فگرنگ آؤٹ کہ اریگیشن کو ہم نے کس طرح سے آپٹیمائز کرنا ہے, وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کس طرح سے کرنی ہے, ان کو وہاں پہ جابس واپس کس طرح سے جنریٹ کر کے دینی ہے. وہاں پہ سلم بجے کے انجینئرس کا وہ ایک پروپوزل تھا کہ سلم بجے سے انجینئرس پاکستان, اور وہ آئے ہوئے بھی تھے کہ وہ جو آئل ڈرلنگ ویلز ہیں ان کو یوز کر کے جہاں پہ زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ ڈرل کر کے نیچے جو واٹر ایکوفائرز ہیں وہاں پہ پانی ڈرین کر دیں, کیونکہ پانی نہیں ہٹ رہا. جو میرا سب سے بڑا پرابلم ہے نا, جو ہمارا ڈی این اے ہے, گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی تو ہمارا تو فیوچر تباہ ہوا ہوا ہے. تو ہم نے تو پچھلے 40-75 سال گورنمنٹ سے ہی ویٹ کیا. دا ڈفرنس ناؤ از دیٹ ناؤ دا پرائیویٹ سیکٹر از کمنگ اپ اینڈ سیئنگ کہ بھائی گورنمنٹ کرے نہ کرے, بھائی میں تو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا, اور آپ یہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ جب آپ کا پرائیویٹ سیکٹر موبلائز ہوگا وہ سب کچھ خود ہی سے سارٹ کرے گا. آپ کے جو مسئلے ہیں, فیوچر کا بہت بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. Indeed. ٹھیک ہے, فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ آج آپ ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں ایز اے ویری واٹ ایور, یار دال روٹی تو آ جاتی ہے, کمپیوٹر سائنس تو یہ تو وہ, دیٹس دا فیوچر. تو یہ جو سارے کے سارے گاؤں سے اٹھ کے کمپیوٹر سائنس کریں گے تو گاؤں کا پھل کون اگائے گا آپ کا, اناج کون اگائے گا آپ کا جا کر, رائٹ. اور آپ کے پاس ون آف دا ورسٹ ییلڈز ہیں دنیا کی. آپ کے پاس بہت زیادہ ان آپٹیمائزڈ, ایکسٹریملی انفیشینٹ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, انفیشینٹ سیڈز یوز ہو رہے ہیں, انفیشینٹ فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے. پہلا ایک پین آنے والا ہے, اور وہ پین کیا ہے, 2025 میں واٹر اسکارسٹی آئے گی, 2027 میں گیس ختم ہو جائے گی, آپ کا سارا فرٹیلائزر گیس سے بنتا ہے, آپ کو اس وقت سبسیڈائز گیس, سستی گیس ملتی ہے, یعنی کہ جو آپ کو تقریباً $1 کی گیس ملتی ہے نا, وہ آپ کو $12 سے $15 کی گیس ملے گی فرٹیلائزر سیکٹر کو. اور فرٹیلائزر سیکٹر کا جو پرائمری ان پٹ ہے وہ گیس ہے. ٹھیک ہے, وہ گیس کے تھرو بناتے ہیں فرٹیلائزر. جب یہ گیس آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ LNG کے اوپر ریلائنس شروع کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی فرٹیلائزر کی پرائسز کدھر جائیں گی. آپ کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آلریڈی جو لینڈ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ کم شرنک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا فوڈ سیکٹر جو آپ کو اس وقت جو ہے نا سستے میں پڑا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی پیسہ ہی نہیں ہے, کوئی وہی نہیں ہے, اس کی پرائسز جائیں گی آسمان کے اوپر. اور جب اس کی پرائسز جائیں گی آسمان کے اوپر, یہ بیسک کیپٹلزم کا ماڈل ہے نا, کہ جب جہاں پر چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں وہاں پر ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر پہ جاتا کہتا ہے یار یہاں پہ پیسہ بن رہا ہے. جب 1 ایکڑ کے اوپر جو پھل جو سیب تھا جو $200 کا بک رہا تھا وہ $1200 کا بک رہا ہے, تو جو ییلڈ ہے, جو ہم اسٹارٹ میں رینٹ کی بات کر رہے تھے جس طریقے سے, اس طریقے سے جو اس کی ییلڈ میری اب آ رہی ہے وہ زیادہ ہے. اکنامک میک سینس, آئی نیڈ ٹو گو انٹو فارم, اینڈ سو یو ول بگین ٹو سی crazy amount of money, like crazy amount of capital, talent and so on and so forth going towards agriculture over the next 10 years. And which is why I said کہ اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو I would really go left, right and center buying up agriculture, good agriculture land. I think there is obviously freelancing is going to be there as a major component, but I think there is going to be a migration from freelancing to more structured as this sort of generation is growing. وہ freelancing 16 سے 28 تک تو چل جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ذرا stable, balanced وہ چاہیے ہوتا ہے. تو you're going to see more structured migration towards these sort of bigger IT and tech companies, and so overall IT industry will begin to increase. A lot of these young people who got into digital skills
will now begin to upgrade themselves from, let's say, simple WordPress developer to like Python सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया. Let's start with data annotator and then eventually, you know, data engineer and AI की साइड पे घुस गए, या you know, full stack development की साइड पे घुस गए, या वगैरह वगैरह. और इसके लिए आपको boot camps नजर आएंगे, इसके लिए आपको बहुत सारी ज़्यादा serious लोग, जो early adopters आए थे ना स्किल वाले, अब उससे थोड़े सीरियस लोग आएंगे और वो आके जो ये डिमांड क्रिएट हुई है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मोर एक्शनेबल अपॉर्चुनिटीज़. तो जहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल वेयर योर यूनिवर्सिटीज़ हैव फेल्ड, तो आपने अर्ली अडॉप्टर को एक सॉर्ट ऑफ वोकेशनल शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड उस पर तो लगा दिया, जैसे उन्होंने जाके शॉर्ट टर्म के ऊपर कुछ पैसे तो कमा लिए, तो उनको ये तो समझ आ गई कि स्किल सीखोगे तो पैसा मिलेगा. अब आपको नजर आएंगे बड़े बड़े बूट कैंप, साल का बूट कैंप, 2 साल का बूट कैंप, जो वोकेशनल बेस्ड होंगे और जो कि आपको फ्रॉम अ लो वैल्यू स्किल टू अ कंपैरेटिवली हायर वैल्यू स्किल के अंदर करियर पे लेकर जाएंगे. तो आपको आईटी का सीएस की प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साल के कोर्सेज करके आप कंपनीज में घुस रहे होगे. यहाँ पर आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years. And I do see the IT exports, people disagree, but I think I do see that growing, you know, very very rapidly over the next 5 years, maybe even to $8-10 billion, जो कि एक pipe dream लग रहा है, but मुझे लगता है कि you know that's going to be a major area. I think जो आपकी वो वाली साइड है उसके ऊपर मैं अभी भी थोड़ा सा वो हूँ. आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर मैं रियल एस्टेट में आऊँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज गोइंग टू बी अ मेजर एरिया. स्टिल अफोर्डेबल हाउसिंग का एक मेजर मसला ये है कि उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, कि आपको रेंट, आपको टैक्सेशन बढ़ानी पड़ेगी. यू हैव वन ऑफ द लीस्ट टैक्स्ड रियल एस्टेट मार्केट इन द वर्ल्ड. पूरे मुंबई की जो मुंबई की जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, वो पूरे पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्स है उससे ज़्यादा वो मुंबई में जनरेट करते हैं. अगर आप जाके उनका देखें, ऑन एवरेज ग्लोबल एवरेज जो है वो 1% प्रॉपर्टी टैक्स आती है, पाकिस्तान की 0.001% प्रॉपर्टी टैक्स आता है. तो द गवर्नमेंट नीड्स टू डू दैट. अगर वो ये भी चीज़ कर लेना तो आप देखेंगे मार्केट यूँ कोलैप्स होगी आपकी रियल एस्टेट की, और सडनली जो आपकी ज़मीन की प्राइस है वो आपकी बहुत आपकी रीच में आ जाएगी. जब ज़मीन की प्राइस रीच में आएगी तो फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना और उसको फिर बेचना, जो टिकट प्राइस है वो वारा खाना शुरू हो जाएगी. क्योंकि आपका ये होना है, ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. आपको 50 लाख घर की डिमांड खान साहब ने जब की थी ना अपने, कि 50 लाख घर वो है, उसको अगर आप एक्चुअली देखें तो आपको ओवर द नेक्स्ट 10 years 1 million हाउसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है. आपका जितना यूथ आ रहा है और आपको ये न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अरेंज जॉइंट फैमिलीज, और ये यू नो पीपल आर अवॉइडिंग दैट. And with the new freelancer income coming and a lot of these young people, you know, suddenly getting that social mobility of going from lower middle to middle class, now they want to sort of increase their lifestyle, move away from flats maybe to, or rather a small housing unit जिसमें वो basically शादी होके वही कमरे में रह रहे हैं, right? Like 4 भाई हैं और वही कमरे में रह रहे हैं एक बड़े घर के अंदर, तो they want क्या है, वो 3 मरले के अपने घर में चले जाएं. And so affordable housing is going to rapidly grow over the next 10 years. Like you'll find, जो आपको अभी जो सिस्टम नजर आ रहा है ना, जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक कनाल को बेचते हैं आप 10 मरला भी बेच देते हैं, आप फार्म हाउसेज बेच रहे हैं, हर बंदा फार्म हाउस बेच रहा है. यू विल सी क्रेजी एक्सपेंशन ऑन 3 मरला 5 मरला, यू विल सी क्रेजी एक्सपेंशन ऑन हाई राइज. जो आपके बड़े बड़े इस वक्त मगरमच्छ हैं वो आपके सारे फाइलों वाली पार्टी है ना, ये सोसाइटी, ये सिटी, वो सिटी, ये सिटीज़ बनना कंपैरेटिवली मुझे लगता है कम हो जाएंगी. और आपके प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स, अभी आपके जो है ना वो रियल एस्टेट के दूसरे वाले लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, दे विल रियली शाइन ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, particularly those who are targeted towards affordable housing.